قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر. رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعلوقها وأغصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك، ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أن ينزل في كل ليلة القدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتہا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک عجیب خبر ہے اور ایک اثر ہے، گو اس میں غرابت ہے لیکن نقل فرماتے ہیں کہ اس کعب سے، حضرت کعب سے ایک اثر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ہے 7ویں آسمان، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے قرآن مقدس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے محدثین کرام کے نزدیک، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثلا بعض آثار آتے ہیں یا اقوال آتے ہیں صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ان کے اندر کچھ غرابت پائی جاتی ہے تو ان کو پھر دوسری حدیثوں کے سامنے وہ رکھتے ہیں کہ اس واقعے میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے اور کتنا حصہ جو ہے وہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور کتنا حصہ جو ہے وہ غریب ہے، تو اس کو نقل کر دیتے ہیں افادہ اور استفادہ کے لیے۔ تو قرآن مقدس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور اسی طرح 7 زمینیں پیدا فرمائیں، اور 7 آسمان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں بالکل، جیسے فرمایا 7 سماوات طرائق، 7 طرائق، تو طرائق بھی کہا جاتا ہے جو چیز ایک دوسرے کے اوپر بالکل برابر ہو، حذو النعل بالنعل۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا 7 سماوات طباقا، طباقا بھی اسی کو کہتی ہیں کہ ایک طبق، پھر اس کے بعد طبق، پھر اس کے بعد طبق، پھر اس کے بعد طبق۔ تو 7 آسمان جو ہیں اس میں بالکل یعنی وہ برابر ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، تقریباً 500 سال کا سفر ہے اگر کوئی پیدل کرنا چاہے، یعنی مثال سمجھائی گئی، ورنہ کون پیدل جائے گا اوپر، تو ایک مثال سمجھائی گئی کہ اگر اتنا فاصلہ کوئی طے کرے تو اس کو 500 عام جو ہیں 500 سال عرصہ درکار ہے۔ تو اسی طرح پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر 5واں آسمان ہے، پھر 6واں آسمان ہے، پھر 7واں آسمان ہے، اسی طرح پھر سدرۃ المنتہا ہے، اور ان سب سے بڑا جو ہے پروردگار عالم کا عرش ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 آسمانوں کو ایسے پھیلا دیا جائے، یعنی بطور مثال سمجھانے کے لیے، تو فرمایا کہ عرش کے مقابلے پر ایسے ہیں کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک بہت بڑا جنگل ہو، میدان ہو، اس میں آپ کوئی ایک لوہے کا کڑا بنا ہوا ڈال دے تو وہ کڑا کتنی جگہ روکے گا؟
یعنی صحرائے اعظم میں اگر آپ نے ایک کڑا ڈال دیا تو کتنی جگہ روکے گا؟ تو یہ سارے آسمان اس کے مقابلے پہ اتنی ہیں. یعنی اگر 7 آسمان، یوں نہیں، 7 آسمانوں کو اگر اس طرح ہم بچھا دیں، اگر یعنی ایک بچھایا جائے، پھر اس کے آگے اور بچھایا جائے، پھر اس کے آگے اور بچھایا جائے، تو یہ سارے 7 آسمانوں کی وسعت جو ہے اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے ایک کڑا سا پڑا ہوا. اور اسی طریقے سے پھر کرسی جس کا ذکر ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، سماوات والارض، کہ اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ بھی پھر اسی طرح ہے جس طرح کہ عرش کے سامنے آسمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کا اس میں اظہار ہے کہ سدرۃ المنتہا جو ہے، اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی احادیث مبارک میں لفظ آیا ہے کہ وہاں ایک درخت ہے، لیکن وہ درخت جو ہے وہ جنت کا درخت ہے، وہ عالم آخرت کا درخت ہے. یعنی وہ دنیا کا درخت کا تو کوئی اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح مثلا جیسے جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی فواکہ عطا فرمائیں گے، پھل عطا فرمائیں گے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نعیم عطا فرمائیں گے اپنی رحمت سے. لیکن جو نعیم آخرت ہیں ان کا دنیا کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں تو صحیح احادیث میں آیا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ کسی کان نے سنی ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی انسانی فکر جو ہے اس تک پہنچ سکتی ہے. وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہاں انگور بھی ہوں گے، انار بھی ہوں گے، یہ نعمت بھی ہوگی، یہ نعمت بھی ہوگی، لیکن ان نعمتوں کا مقابلہ یہ دنیا کی نعمتیں کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں فانی ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں زائل ہو جانے والی ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں باعتبار اوقات کے، باعتبار زمان کے بھی محدود ہیں. مثلا ایک موسم میں ایک پھل ملے گا، دوسرے موسم میں نہیں ملے گا. اگر اسی پھل کو آپ کچھ عرصے کے لیے رکھ لیں تو وہ گل سڑ جائے گا اور خراب ہو جائے گا. لیکن آخرت کے پھل جو ہیں نہ تو وہ گلیں گے، نہ وہ سڑیں گے، نہ ان کے اندر کوئی وقت کی پابندی ہوگی. جب بھی مومن بندہ تمنا کرے گا اللہ پاک وہ پھل عطا فرما دیں گے. اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں آیا ہے کہ جو احکام عرش علا سے پروردگار عالم بھیجتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ آ جاتے ہیں، اور جو نیچے سے اعمال صالحہ اور نامہ اعمال اور جتنی ہماری رپورٹ تیار ہو رہی ہے یہ بھی جب اوپر بھجوائی جاتی ہے تو یہ بھی وہیں آ پہنچتی ہے. اس لیے اس کا نام ہو گیا سدرۃ المنتہا، یعنی ایک ایسا بیری کا درخت جہاں آ کے اوامر کی انتہا ہوتی ہے. اور وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے کتنا بلند و بالا ہے، اور کتنے اس کے رگیں ہیں، اور کتنے اس کی شاخیں ہیں، اور پھر ہر شاخ پہ کوئی جگہ خالی نہیں کہ اللہ کا ملک جو ہے، اللہ کا فرشتہ جو ہے وہاں وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس نہ بیان فرما رہا ہو. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، اللہ کے آپ پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جب میں نے دیکھا تو اتنا ملائکہ کا اس پہ ازدحام تھا کہ جیسے مثلا آپ کسی درخت کو دیکھیں اور اس پر پروانے اور چھوٹے چھوٹے جو اڑنے والی چیزیں ہیں یہ ایسے جمی ہوئی ہوں، اسی طرح ملائکہ کا وہاں جو ہے زبردست ازدحام کثیر تھا اور انبوہ کثیر تھا. اسی طرح ایک قرآن پاک میں بھی کئی مقام پہ آیا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، تو وہ یعنی اتنا بڑا عظیم درخت تو ہے کہ جس کے ساتھ جنت ہے اللہ تبارک و تعالی، عندہا جنت المأویٰ، اور پھر کئی جنات ہیں اللہ تبارک و تعالی. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اثر میں یہ بات آئی کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہ ہے 7ویں آسمان کی حد پر، مما یلی الجنت یعنی جنت کے قریب، فہی علی حد ہوا الدنیا و ہوا الآخرہ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کی ہوا جو اس کے اندر، اور حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ معلق ہے ہوا میں،
اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ علوها فی الجنہ، خوب اس کی بلندی جو ہے وہ جنت میں پہنچتی ہے، وعروقها واغصانها من تحت الکرسی، اس کی بنیادیں اور جڑیں اور شاخیں جو ہیں وہ کرسی کے نیچے سے آ رہی ہیں، فیہا ملائکہ، اس کے اندر اتنے فرشتے ہیں، لا یعلم عدتهم الا اللہ سبحانہ، کہ ان کے عدد کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ فرماتے ہیں یعبدون اللہ عز وجل، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، علی اغصانها، اس کی شاخوں پر بھی، اور فرمایا کہ وہاں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ، یعنی اس کا بال جو سدرۃ المنتہا کے درخت کا ہے، الا منہا ملک، مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ان کی عبادت تسبیح اور تقدیس ہے، یعنی وہ اللہ کی ہر وقت تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، بلکہ بعض احادیث مبارک میں ان کے وظیفے کا ذکر بھی آیا ہے کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ بعض ملائکہ صرف تسبیح کہتے ہیں، اور بعض ملائکہ صرف تحمید کرتے ہیں، اور بعض ملائکہ جو ہیں ان کے ذمہ استغفار ہے مومنین کے لیے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے طلب بخشش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے مومن بندے ہیں، ان سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ان کو معافی عطا فرما، ان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وہ سوال کرتے ہیں۔ یستغفرون للمؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے وہ ملائکہ ہیں جن کے ذمے، جن کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے، تو یہ ملائکہ کا عدد جو ہے لا یعلم الا اللہ سبحانہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور مختلف ملائکہ مختلف امور جو ان کو تفویض کیے گئے ہیں وہ اسی پر پابند ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں سوچتے، جو اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے وہ سر انجام دیتی ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جناب اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا جو یعنی مقام ہے وہ ان تمام ملائکہ کے درمیان میں جگہ ہے جہاں جبریل علیہ السلام بیٹھتے ہیں، کیونکہ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں ان سب میں یعنی باعتبار رتبے اور مرتبے کے یہ 4 فرشتے جو ہیں ان کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسی طرح اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 ملائکہ جو ہیں یہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 4 میں سے پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں جن کو اللہ نے اپنے اور انبیاء اور رسولوں کے درمیان میں قاصد کے فریضہ سر انجام دینے کا مقرر فرمایا کہ اللہ کا وحی، اللہ کے احکام، اللہ کے کلام سب لے کے اترنے والے جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام۔ کبھی کبھی کوئی اور ملک بھی اترتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب کوئی حکم لے کے آتے ہیں تو ہزاروں فرشتے ان کے جلب میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے یہ بھی صحیح احادیث مبارک میں ثابت ہے کہ جب تمام دنیا پہ فنا آ جائے گی، آسمان اور زمین بدل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ملائکہ پر بھی فنا آئے گی، تو آخر میں صرف یہ 4 فرشتے جو ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ ان 3 کا روح جو ہے اب تم قبض کر لو، تو جبرائیل علیہ السلام پھر ان 3 فرشتوں کا روح جو ہے وہ بھی قبض کریں گے، ان پہ بھی موت آ جائے گی، اور آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز قابل فنا ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے ما سوائے پروردگار عالم کے۔ اسی کی ذات ہے جو الحی ہے، اسی کی ذات ہے جو القیوم ہے، اسی کی ذات ہے جو دائم ہے، اسی کی ذات ہے جس کو کبھی فنا نہیں آئے گی، ورنہ باقی چیزیں جو ہیں یا فنا کر دی جائیں گی یا قابل فنا ہے، یعنی اللہ چاہے تو ان کو بھی فنا فرما دے، نہ کرے، جیسے جنت باقی رہے گی، اسی طرح حور العین ہیں، جنت ہے،
اسی طرح عرش و کرسی ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں جن پر فنا نہیں آئے گی، لیکن اللہ چاہے تو اللہ قادر ہے۔ مسئلہ سمجھنے کا یہ ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا قرآن مقدس نے کہ جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس وقت بھی ان پر موت اور بے ہوشی طاری نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام چونکہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں تو ان کا مقام جو ہے ان تمام ملائکہ کے وسط میں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ پاک انہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ لیلۃ القدر میں فرشتوں کو لے کر الذین یذکرون سدرۃ المنتہا، کہ جو فرشتے سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں ان سب کو لے کر آپ اترے نیچے زمین پہ جائیں۔ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَلَكٌ إِلَّا قَدْ آتَى الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَنزِلُونَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَا تَبْقَى بُقْعَةٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَّا وَعَلَيْهَا مَلَكٌ إِمَّا سَاجِدٌ وَإِمَّا قَائِمٌ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا أَن تَكُونَ كَنِيسَةً أَوْ بِيَاءً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ وَصْلٍ أَوْ بَعْضَ أَمَاكِنِكُمْ الَّتِي تُطْرَحُونَ فِيهَا الْخُبُثَ أَوْ بَيْتٌ فِيهِ سَكَرَانٌ أَوْ بَيْتٌ فِيهِ مُسْكِرٌ أو بيت فيه وسن منصوب أو بيت فيه جرس مؤلق أو مولة أو مكان فيه كساحة البيت فلا يزال ليلتهم۔ اب اللہ تبارک و تعالی جتنے فرشتوں کو حکم دیتی ہیں کہ اتریں، ان فرشتوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمت اور رافت اور محبت پیدا فرما دیتی ہیں مومنین کے لیے، وہ اترتی ہیں اور مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، اس اثر میں آیا کہ جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر میں ان ملائکہ کے ساتھ آتی ہیں اور اس وقت اترتی ہیں حین تغرب الشمس، جب سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو اسلامی رات اور تاریخ جو ہے اس کا تعلق اسی سے ہے کہ سورج ڈوب گیا تو مسئلہ دن ختم ہو گیا، اب رات شروع ہو۔ تو چونکہ لیلۃ القدر کی ابتدا غروب شمس کے فوراً بعد شروع ہو گئی تو اسی ٹائم میں اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام کی معیت میں زمین پہ آ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے بندے ایمان والوں کے لیے رافت محبت ڈال دی ہے، اور وہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے معصوم فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تقدیس کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو وہ آ کر جب دعائیں کریں اور زمین پہ اترے تو اس رات کی عظمت اور اس رات کی شان کا کیا کہنا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اس اثر کے اندر یہ بھی آیا فَلَا تَبْقَى بُقْعَةً فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کوئی زمین پہ ذرا سی بھی جگہ نہیں رہتی کہ مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں اما ساجد او قائم، یا وہ زمین پہ آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے یا وہاں کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یدعو للمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور عورتوں کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ فرمایا الا ان تکون کنیسہ او بیاء او بیت نار، فرمایا کہ ہاں مگر یہودیوں کے عبادت خانے یا نصرانیوں کے عبادت خانے، وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا ایسا گھر جہاں بیت نار کہتے ہیں مجوسی لوگ جو ہیں وہ آگ کے پجاری ہوتے ہیں، وہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے بس یہی خدا ہے اور اسی کے ساتھ ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرارت سے تمام دنیا کی گاڑیاں مشینیں ہر چیز جو ہے تو اسی آگ سے چلتی ہے، اور اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک حرارت غریزی ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نعوذ باللہ وہ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ عبادت کے قابل جو ہے وہ آگ ہے، اور وہ اپنے عبادت خانوں کے اندر ایسا انتظام کرتے ہیں کہ آگ کے لیے جگہ بناتی ہیں، اور پھر وہاں اتنا اہتمام ہوتا ہے، ان کے مجاورین ہوتے ہیں تاکہ وہ آگ جو ہے کبھی بجھنے نہ پائے، اور اسی طرح پھر وہ اپنے گھروں کے اندر بھی اس قسم کی آگ جلاتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل اللہ معاف فرمائے بعض روافض جو ہیں یہ بھی گھروں میں دیا جلا کر عبادت کرتے ہیں، یہ بھی شاید ان مجوسیوں کی اقتدا کرتے ہیں یا خدا بہتر جانے ان کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال یعنی ان کے اندر بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو بعض وظائف و اوراد ایسے بتاتے ہیں کہ بھئی ایک دیا ہو اور دیا بھی چاندی کا بنوایا جائے اور اس میں گھی ڈالا جائے اور اس کے اندر خالص کپاس سے اس کی بتی بنا کے پھر اس میں جلائیں اور پھر اس پر بیٹھ کے پڑھیں۔ تو
تو اصل میں یہ آگ کی عبادت جو ہے یہ وثنی اور مجوسی لوگوں کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں تو نہ تو وہ یہودیوں کے معبد میں داخل ہوتے ہیں، نہ نصرانیوں کے وہ کنائس میں داخل ہوتے ہیں، اور نہ ہی ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں وہ آگ جلائی جاتی ہے اور آگ کا پوجا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح نہ وہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں کوئی بت رکھا ہوا ہو یا بت جو ہے نصب کیا جائے، کیونکہ بتوں کے نصب کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو نیچے ایسے جو یعنی فنڈیشن بنا کے اس کے اوپر ایک بت کھڑا کر دیتے ہیں، بعض بتوں کو دیواروں کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں جہاں ایسی چیز پائی جائے وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہ جگہ جو ہے وہ خالی رہتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایسا گھر جس گھر کے اندر اللہ معاف فرمائے کوئی نشے کی چیزیں ہوں، یا جس گھر میں کوئی نشائی رہتا ہو، نشہ کرنے والا، شراب پینے والا، چرس، بھنگ یا اور بلائیں جو دنیا میں نکلی ہیں، مسکرات، اللہ معاف فرمائے۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو دنیا میں پھیل گیا ہے، لاکھوں گھرانے تباہ ہو گئے ہیں اور لاکھوں نوجوان نسل جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے ان چیزوں سے۔ یہ اتنا بڑا زہر ہے اور اتنا بڑا عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ صحت کے لیے، عزت کے لیے، دولت کے لیے، کیوں جب انسان عقل نہ رہے تو حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا۔ یہ قاعدہ ہے، انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے تو یہی عقل تو ہے کہ آپ اچھے اور برے میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ روشنی اور اندھیرے میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ خیر اور شر میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ آگ اور پانی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب عقل جو ہے اس پہ سکر آ جائے، غالب آ جائے نشہ، تو آپ انسان تو پھر حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اب اس کا علاج جو ہے بہرحال وہ سب سے بڑا مومن کے پاس علاج کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ اس لیے کہ آدمی دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے، ایسے بلاؤں سے، مخدرات سے اور مسکرات سے اور ان تمام چیزوں سے اور ان کے استعمال کرنے والوں کی صحبتوں سے بھی محفوظ فرما دے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی ایسا ٹکڑا زمین کا ہے جہاں کوئی یعنی گندی جگہ ہے، حمام ہے، ایسی چیزیں بنائیں، وہاں بھی وہ اللہ کے فرشتے جو ہیں داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ فلا یزالون علیہم پوری اچھا فرمایا اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں گھنٹیاں لٹکائی گئی ہوں، یعنی جیسے اصل میں یہ ہندوؤں کے اندر بھی رسم ہے کہ ان کے معبد خانوں میں اور مندروں میں بڑے بڑے گھنٹے اور بڑے بڑے گھڑیال لٹکاتے ہیں اور وہ بجاتے ہیں، ان کے کوئی عبادت ہے، یعنی وہ جب بھجن گاتے ہیں اور پھر ان کو بھی ہلاتے رہتے ہیں اور ان سے بھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہے۔ البتہ اتنا جرس کی اجازت ہے کہ جو جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے تاکہ جانور ایک دوسرے کے پیچھے چلیں، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے گھر کے اندر گھنٹیوں کی آواز۔ اب اندازہ فرمائیں کہ جو شریعت گھنٹیوں کی آواز کو قبول نہیں فرماتی، وہ گانا بجانا، یہ موسیقیاں اور یہ ساری بلائیں جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے یہ آلات غنا جو ہیں یہ شیطان کے آلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لہو سے، اس طرف سے اور مزامیر شیطان سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں۔ اور اب یہ بلا اتنی عام ہو گئی ہے نعوذ باللہ کہ کوئی گھر نہیں بچ سکا مگر جس پہ اللہ کی رحمت ہو، یعنی کسی گھر پر اللہ کی کوئی خصوصی رحمت ہے، یعنی اللہ کا کوئی خاص فضل ہے کہ وہ پورے کا پورا گھرانہ دین والا ہے تو بچا ہوا ہو، ورنہ یہ ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں گانا بجانا، ٹیپ ریکارڈر اور ٹی ویاں، فلمیں اور یہ بلائیں جو ہیں اتنی عام کر دی گئی ہیں۔ دشمن کا قاعدہ یہ ہے، وہ کہتا ہے برائی کو اتنا عام کر دو کہ کوئی اس سے بچ نہ سکے، اتنا اس کو پھیلا دو، اتنا اس کو دنیا میں رواج دے دو۔ ورنہ آپ دیکھیں نا جی، مثلا معمولی سی چیز ہے، حالانکہ چائے کوئی حرام چیز نہیں ہے، چائے پینا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے دیہاتوں میں کوئی جانتے ہی نہیں تھا کہ چائے کیا ہوتی، کوئی آدمی جانتا ہی نہیں تھا کہ چائے کیا چیز ہے، یعنی کبھی کبھی آدمی کوئی چلا بھی جائے چائے کا تو کہتے تھے جی کیا ہوتی ہے چائے،
اچھا اگر کبھی کوئی چائے لے بھی آئے تو ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ چائے کیا ہے۔ اب جناب آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، دریاؤں کے کناروں پہ چلے جائیں، کچے کے علاقوں میں چلے جائیں، آپ تھر میں چلے جائیں، آپ تھل میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو جناب چائے ملے گی۔ عام ہو گئی، ہر آدمی کی ایک عادت بن گئی کہ اب کوئی آدمی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور اللہ معاف کرے، پتہ نہیں مجھے نہیں تحقیق، لیکن مجھے بہرحال کسی ذمہ دار آدمی نے یہ بتلایا ہے، انہوں نے کہا کہ چائے جو ہے اس میں بھی وہ کوئی ایک ایسی دوائی ہے جس کو کیفین کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ملاتے ہیں اس میں، لہذا وہ بھی گویا کہ ایک نشے کی قسم ہے۔ وہ نشہ نہ کرے، لیکن بعض لوگوں نے جو ان تحقیقات کو سمجھتے ہیں، اللہ بہتر جانے، بہرحال میں نہیں جانتا، جو چیز مجھے پتہ نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ چائے جو سبز ہوتی ہے، جو ہم پٹھان استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے تو پتے ہی محفوظ ہوتے ہیں، اور باقی جو یہ چورا قسم کی بنائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو اس کے اندر وہ بجھاوے دیتے ہیں، یعنی پانی میں ڈال دیا، وہ دوائی بھی ڈال دی، اسی کے اندر ایک دفعہ گزار کے پھر اس کو خشک کر دیا، تو اب جو پیے گا وقتی طور پہ اس کو بڑا سکون ملے گا، بڑا آرام ملے گا، لیکن آئندہ کے لیے وہ پھر عادت بن جاتی ہے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ چائے نہ ملے تو وہ پاگلوں کی طرح پھرتا ہے کہ مجھے آج میں نے چائے نہیں پی، میں نے چائے نہیں پی، جی یار کہیں چلو چائے پی لوں میں۔ تو انہوں نے کہا اصل میں یہ اس کے اندر بھی ایک بیماری انہوں نے ڈال دی، اور اسی طرح اللہ معاف فرمائے، مجھے ایک دوست نے بتلایا کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹھنڈے بپسی چلتی ہیں، انہوں نے کہا ان کے اندر بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بھی وہی اثرات آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا تجربہ کریں آپ کہ 1-2 سال کے بچے کو آپ 2 دن بپسی پلا دیں، وہ جہاں بوتل دیکھے گا وہیں چل کے پہنچ جائے گا، وہاں جا کے ڈھونڈے گا اور پھر مانگے گا، فوراً اس کو لگ جائے گی یاد۔ انہوں نے کہا تجربہ کر، کیوں بچہ خالی ہوتا ہے نا، بچے کا ذہن پاک ہوتا ہے، دل و دماغ اس کے ابھی صاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے بچے کو بھی اگر آپ پلا دیں تو وہ ڈھونڈتا پھرے گا پھر اس کو۔ اچھا اسی طرح ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو عادت ہے وہ کھانا ہی نہیں کھا سکتے اس کے بغیر، جب تک کہ وہ ساتھ نہ پئیں وہ کھانا نہیں کھا۔ کچھ تو خیر نقل کرتے ہیں انگریز کی کہ بھی وہ شراب ساتھ رکھتا ہے، یہ کم از کم بیچارے بوتل تو ساتھ رکھ رہے، کم از کم کچھ تو اس کے اولاد ہونے کا حق ادا کریں۔ آخر بھائی مائی باپ لوگ جو ہوئے تو ان کی نقل میں کچھ تو آگے بڑھے نا، کیونکہ وہ رکھتے ہیں کھانے کے لیے شرابیں تو یہ رکھ لیتے ہیں بوتلیں، چلو بھی ایک نقل بھی ہو گئی، ذہنی تسلی بھی ہو گئی اور بڑے آدمی بھی بن گئے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی پھر عادت بن جاتی ہے اور عذاب بن جاتا ہے زندگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان تب ہوگا جب ہم اللہ کی نعمتوں کو خود مرکب کر کے بگاڑتے ہیں، یعنی اللہ نے پانی پیدا فرمایا، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے کھانے کے لیے مثلا کھجور پیدا فرمائی گئی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یعنی جو پھل قدرت سے پیدا ہوتا ہے اس کو آپ کھائیں، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کو ملاتے ہیں، اپنے عقل سے چیزیں بناتے ہیں، تو اس کے اندر پھر تباہی اور بربادی اور ہلاکت اور نقصانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر نشہ کرنے والا ہو اس گھر کے اندر بھی اللہ کے فرشتے نہیں جاتے، اور جس گھر کے اندر وہ گھنٹے ونٹے معلق ہوں اور لٹکائے گئے ہوں اس گھر کے اندر بھی اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں ہمارے گھروں کا تو اب دیکھ لیں جی کیا حال ہے، یعنی ہزارہا کوشش کے باوجود ہمارے گھر فوٹوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، اخباروں سے بھرے ہوئے ہیں، رسائل سے بھرے ہوئے ہیں، اور کوئی رسالہ ایسا نہیں ہے، کوئی الا قلیل من عبادی الشکور والی بات ہے کہ جس پر فوٹو نہ ہو، اور فوٹو کے بغیر تو آج کل گاڑی ہی نہیں چلتی، اللہ معاف فرمائے۔ تو یعنی ہر چیز کے اندر ایک وبا اور بلا اور فتن آ گئے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم استغفار کریں، اور علاج کیا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں اور روئیں اور دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے گھروں کو اور مسلمانوں کے گھروں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما دیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ ساری رات یدعون للمؤمنین والمؤمنات وجبریل علیہ السلام لا یدع احد من المؤمنین الا صافحہ۔ اب مفسر نے فرمایا اس اثر کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔
ویسے بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات بعید نہیں ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جس شکل میں چاہیں وہ آ جائیں، اب ملیں تو ہمیں کیا پتہ لگے گا بھی کون ہے، لیکن بہرحال فرمایا کہ اگر وہ مصافحہ کریں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات کیا ہوتی ہیں؟ وَعَلَامَةُ ذَلِكَ مَنْ اكْشَرَّ جِلْدَهُ وَرَقَّ قَلْبَهُ وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ۔ مفسر فرماتا ہے کہ اگر اس کے بال اللہ کے ڈر سے کھڑے ہو جائیں اور اس کا دل نرم ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور فرماتی ہیں وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُصَافَحَةِ جبریل علیہ السلام، اور یہ اثر جو ہے مصافحہ جبریل علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَذَكَرَ كَعْبٌ أَنَّ مَنْ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِوَاحِدَةٍ وَنَجَاهُ مِنَ النَّارِ بِوَاحِدَةٍ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِوَاحِدَةٍ فَقُلْنَا لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ يَا أَبَا إِسْحَاقَ صَادِقًا فقال كعب الأحبار وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق والذي نفسي بيده إن ليلة القدر تذكر الكافر المنافق كأن على ظهره جبل۔ فلا مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں جو شخص لا الہ الا اللہ 3 دفعہ کہتا ہے، ویسے اختصار ہوتا ہے، مراد ہے کلمہ شہادت یعنی پورا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ بعض احادیث میں آتا ہے نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو مراد یہ نہیں کہ بس اللہ کی توحید پہ ایمان ہو، حضور کی رسالت پہ ایمان نہ ہو تو جنت میں کیسے جائے گا۔ مانا ہوتا ہے ایک جز کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو دوسری جز جو ہے وہ خود بخود سمجھ آ جاتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا سرابیل تقیکم الحر کا ذکر تو موجود ہے، برد کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن وہی لباس جو ہے انسان کو جیسے گرمی سے بچاتا ہے سردیوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جز کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری جز جو ہے وہ خود بخود اس سے واضح اور مفہوم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی کہے کہ جی آج رات، تو جب رات ہے تو پھر اس کے بعد دن بھی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی 3 دفعہ یہ کلمہ ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ ایک دفعہ کے پڑھنے سے مغفرت ہو گئی، دوسرے دفعہ کے پڑھنے سے اللہ اس کو جہنم سے نجات دیتی ہیں، اور تیسرے دفعہ کے پڑھنے سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتی ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جو لوگ ہزاروں دفعہ پڑھتے ہوں، کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کا ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے وظائف پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ بعض خوش نصیب سے 1 لاکھ دفعہ بھی روز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں الحمدللہ موجود، لیکن ہم جیسے تو نہیں ہے نا ساری دنیا، ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں اب بھی جن کا 10 پارے قرآن کی منزل ہے ماشاءاللہ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں پورا قرآن دن میں ختم فرما لیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ موجود ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اس سے میرے خیال میں 2 ہفتے قبل کی بات ہے، قرآن پاک کا ایک مدرسہ ہے تو ان کا کچھ وہاں پروگرام تھا تو انہوں نے مجھے بھی بلایا تو میں بھی حاضر ہوا، تو وہ وہاں کے جو استاد تھے وہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ کہ ایک 10-12 سال کا لڑکا ہے اور ایک 10-12 سال کی لڑکی جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ پھر اساتذہ نے ان کا قرآن سننے کے لیے انتظام کیا تو دونوں نے ہی صبح کو شروع کیا ماشاءاللہ اور عشاء تک پورا قرآن سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی ایک 10-12 سال کا بچہ اور 10-12 سال کی بچی، تو اللہ تبارک و تعالی جن کو عطا فرما دے اور جن کو اللہ توفیق عطا فرما دے، تو یہ تو بہرحال کہنا، اب کوئی کہنا جی لا الہ الا اللہ 1 لاکھ دفعہ کیسے پڑھا جائے گا، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک راستے پر اب آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوقات میں کیسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اصل میں ہم نے کتنے غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں کہ اب یہ باتیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، اب یہ چیزیں کیوں ہمیں اس چاشنی کو ہم نے چکھا ہی نہیں ہے تو ذائقے کا فیصلہ کیسے کریں۔ ہم نے ایک مٹھائی کھائی نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی لاکھ ہمیں جناب تعریف کرتا رہے جناب بڑی لذیذ ہوتی ہے اور اس میں فلاں چیز ہوتی ہے اور اس میں فلاں چیز، بھئی اللہ کے بندے جب تک کھائے گا نہیں فیصلہ کیسے ہوگا۔ اسی طرح جتنے یہ اللہ کے قرآن کے احادیث مبارک کے اذکار ہیں، جب تک آپ ان کو کریں گے نہیں، عمل میں نہیں لائیں گے، آپ کو سمجھ کبھی نہیں آ سکتی۔
ورنہ اگر آپ اندازہ لگائیں، ابھی مثلاً آپ ایک فیصلہ کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر جائیں گے، ہر آدمی گھر جائے گا، آپ کسی دوست کے ساتھ نہ جائیں، دوسرا راستہ اختیار کریں علیحدہ، اور یہاں سے جب نکلے تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کو یاد ہے وہ آپ جناب پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن گھر تک جاتے جاتے آپ نے کتنا پڑھ لیا؟ آپ یعنی آج ایک تجربہ کر لیں۔ اچھا، پھر قدرت کا یہ بھی ایک فیصلہ ہے نا جی کہ پہلے دن اگر آپ پڑھیں گے پھر دوسرے دن پڑھیں گے تو زبان پر اللہ آسان فرما دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، تھوڑے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ جس نے یہ پڑھا تو ایک دوست نے کہا کہ حضرت کعب سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا صادقاً، فرمایا تو پڑھے گا ہی صادقاً، اگر سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھے گا تو فائدہ کیا ہوا پڑھنے کا؟ انہوں نے فرمایا یہ کلمہ نصیب بھی اسی کو ہوگا انشاءاللہ جو سچا ہوگا، اگر وہ اخلاص اور سچا نہیں ہے تو کیسے نصیب ہوگا؟ اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا خدا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان لیلۃ القدر تذکر علی الکافر والمنافق، کہ کافر اور منافق پر فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اتنی بھاری ہوتی ہے جیسے اس پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، یعنی ایسے بھاری ہوتی ہے اس کے لیے لیلۃ القدر، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ منافقین کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے کہ ان کے لیے ادا کرنا جو ہے بڑا مشکل، لیکن مومن کے لیے ماشاءاللہ اسی کے اندر اس کی راحت ہوتی۔ سارا سفر میں ٹوٹا ہوا آدمی ہوگا، اگر وہ صحیح معنوں میں انشاءاللہ نمازی ہے، ساری رات سفر میں تھکا چور ہو جائے، 3 بجے آگے سوئے نماز پہ اٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دیں گے، وضو بھی کر لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا اور آرام بھی کر لے گا۔ اور اللہ معاف کرے جو آدمی اس عبادت سے محروم ہوتا ہے وہ سارا دن آرام سے چاہے بیٹھا رہے سوتا رہے پھر بھی نماز سے محروم ہو۔ دعا فرمائے اللہ کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے، یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا، یا الہ العالمین جو تیرے دروازے سے دور ہیں تو مقلب القلوب ہے، ان کے دلوں کو اپنے دروازے کی طرف پھیر دے۔ تو اس لیے خصوصی دعا کیا کریں، دعا بہت بڑی چیز ہے، اگر لوگ آدمی کو سمجھ آ جائے تو دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں دنیا کے اندر، دعا جو ہے مخ العبادہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کعب نے یہ بھی فرمایا کہ فلا تزال الملائکۃ ہکذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح ساری رات اللہ کے فرشتے گزارتے ہیں طلوع فجر تک، فاول من یصعد جبریل علیہ السلام حتی یکون فی وجہ الافق الاعلی من الشمس فیبسط جناحیہ وله جناحان اخضران لا ینشرهما الا فی تلک الساعہ وتصیر الشمس لا شعاع لها۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے پھر حضرت جبریل جاتے ہیں اوپر، اور اوپر جانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو جو 600 پر عطا فرمائے ہیں ان میں سے 2 پر ایسے بھی ہیں جو سبز رنگ کے ہیں، وہ اپنے پروں کو کھول کے سورج کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سورج کی شعاع جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اور فیبسط جناح لہ جناحان اخضران، اور فرماتی ہیں کہ وہ نہیں کھولتے ان پروں کو مگر اسی رات جب کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب جب بھی لیلۃ القدر ہو، جہاں ہو، جس رات ہو، اللہ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی علماء نے فرمایا کہ مثلا ہمارے ہاں اگر 27 کو ہو گئی ہے تو جہاں 25 ہوگی وہاں اسی رات لیلۃ القدر شمار ہوگی، اور اسی طرح جہاں رات 28 تو وہاں وہی شمار ہوگی، کیونکہ جیسے مثلا ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ہر آدمی اپنے اپنے اوقات کے مطابق عشاء کی نماز پڑھے گا، اپنے اپنے اوقات کے مطابق فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب کی نمازیں ادا کرے گا۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر کا نظام جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا۔ اب جیسے بعض لوگوں کو اللہ معاف فرمائے بڑا اشکال ہوتا ہے لیلۃ القدر کا، پھر تو ہمارے پاس رات ہوگی تو کسی جگہ دن ہوگا، بھی کسی جگہ دن ہو لیکن وہاں بھی تو کبھی رات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور پھر ہر جگہ کیسے ہوگی؟ تو آپ اگر دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں تو چاند آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے یا صرف آپ کو اپنے ملک میں نظر آتا ہے، یا سورج آپ کو صرف یعنی مکے میں نظر آتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی نظر آتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے، اس کے ایک مناظر ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں چل رہے ہیں، اسی کے مطابق لیلۃ القدر کا بھی ایک نظام ہے
کہ وہ سال کے اندر رمضان کے مہینے میں اور عشر الاواخر میں کسی ایک رات میں وہ ہوگی. باقی یہ ہے کہ اگر وہ ہر جگہ مختلف بھی ہو تب بھی اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی فرشتوں کا اترنا جو ہے وہ کوئی مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر تھوڑا سا قرآن و حدیث کے سمجھنے کی محبت اور ذوق عطا فرما دیں تو اللہ پاک تو قادر ہیں. جبریل علیہ السلام سے جیسے کہ ایک پیغمبر نے پوچھا کہ آپ کو کتنی دیر لگتی ہے، فرمایا کہ 7ویں آسمان سے ایک چیز جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے منڈیر سے گرایا گیا، فرمایا وہ پانی تک نہیں پہنچے، میں 7ویں آسمان سے پہلے پہنچ گیا. تو اب اتنی دیر میں جب جبریل آتا ہو تو اس کو روز آنے میں کیا تکلیف ہے، یا اس کو مختلف راتوں میں مختلف جگہوں پہ اترنے میں کون سا مشکل مسئلہ ہے کہ وہ حل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جبریل جب چڑھتے ہیں تو ایک قدم پہلے آسمان پہ ہو تو دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ ہوتا، تو جس کے لیے پورے 7 آسمان 7 قدم کے برابر ہوں. اور اب تو خیر قرآن حدیث کو تو ایمان والا مانتا ہے، لیکن جدید لوگ جو ہیں وہ جدید تحقیقات کو مانتے ہیں، تو ان کی تحقیقات میں بھی سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، جو سب سے زیادہ تیز رفتار ہے. اور جن ملائکہ کو اللہ نے پیدا ہی نور سے کیا ہے تو ان کی رفتار کا کیا کہنا، ان کی رفتار کا پھر آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کیا تصور کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم يدعو ملكا ملكا فيصعد ويتم نور الملائكة ونور جناح جبريل. فرماتے ہیں اس کے بعد پھر تمام فرشتے آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی چڑھتے ہیں اور ان کا نور بھی جمع ہو جاتا ہے. فلا تزال الشمس يوم ذلك متحيرا. فرماتے ہیں کہ اس پورے دن کے اندر شدت نہیں ہوتی سورج کے اندر، اس کی وہ شعائیں جو ہیں ہمیشہ وہ اس طرح نہیں ہوتی. ويقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات. اس میں یہ بھی آیا کہ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں. وَلِمَنْ صَامَ رَمْضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَدَعَا لِمَنْ حَسَّنَ نَفْسَهُ إِنْ عَاشَ إِلَىٰ قَابِلٍ صَامَ رَمْضَانَ لِلَّهِ فَإِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ إِنْ عَاشَ إِلَىٰ قَابِلٍ صَامَ رَمْضَانَ لِلَّهِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، جن لوگوں نے رمضان المبارک کا احترام کیا. اور فرماتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی لیکن اس نے دل میں بات کر لی کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ رمضان میں پوری پوری عبادت کروں گا، اس کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. کہتا ہے فَإِذَا أَمْسَوْا دَخَلُوا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. پھر وہ سارا دن گزار کے شام کو آسمان دنیا پہ جاتی ہیں. فَيَجْلِسُونَ حِلَقًا حِلَقًا فَتَجْتَمِعُ إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ رَجُلٍ وَعَنْ امْرَأَةٍ وَيُحَدِّثُونَهُم. اب ان نے فرمایا کہ وہ پہلے آسمان دنیا پہ جاتی ہیں، وہاں جانے کے بعد پھر حلقے بنا کے جیسے حلق ہم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا کے فرشتے آ کے ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ اللہ کے فرشتے پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو پورا پورا حوال دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پوچھتے ہیں ما فعل فلان وکیف وجدتموہ اللام. اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کو تم نے اس سال کیسے پایا، وہ کیا کام کر رہا تھا. فیقولون وجدنا فلان عام اول فی هذه الليلة متعبدا وجدناه العام مبتدعا. فرماتے ہیں وجدنا فلان مبتدعا ووجدناه العام عابدا. اللہ کے فرشتے جو لیلۃ القدر میں زمین پہ آتے ہیں ان سے جب وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کیا حال ہے، فلاں آدمی کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پچھلے سال صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا پایا، لیکن اس رات جو ہے اس سال جب ہم اترے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بدعتوں میں گمراہ ہو چکا ہے. اور فرماتے ہیں کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھی پچھلے سال تو وہ ابتداء اور احداث اور بدعات میں پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے تو اس سال وہ اللہ کی صحیح عبادت کر رہا تھا. یعنی باقاعدہ مفصل ایک دوسرے کو رپورٹ دیتے ہیں. قال ويكفون عن الاستغفار لذلك. اور جو آدمی بدعت میں پڑ جائے اس کے استغفار سے اللہ کے فرشتے رک جاتی ہیں. ويقولون عن الاستغفار لهذا. اور جو آدمی بدعت کو چھوڑ کے توحید میں عقیدہ صحیح میں آ جائے اس کے لیے استغفار شروع کر دیتی ہیں. ويقولون وجدنا فلانا وفلانا ذاكرا الله وجدنا فلانا راكعا وفلانا ساجدا ووجدناه تاليا لكتاب الله. اور کہتی ہیں فلاں فلاں کو ہم نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
فلاں فلاں کو ہم نے دیکھا کہ وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، فلاں فلاں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ نماز میں، رکوع میں اور سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قال فهم كذلك يومهم وليلتهم متى يصعدون السماء الثانية، اسی طرح آسمان دنیا سے پھر آسمان دوسرے پر جاتی ہیں، وفی کل سماء یوم ولیلہ، ایک دن اور ایک رات آسمانوں پہ گزارتے ہیں، حتی ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى، یعنی اسی طرح چڑھتے 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 پھر وہ اپنے مقام پہ پہنچے ہیں جو سدرۃ المنتہا ہے۔ فتقول لهم سدرۃ المنتہا یا سکانی حدثونی عن الناس وسموهم لی فإن لی علیکم حقا وإنی احب من احب اللہ۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ سارے کے سارے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتی ہیں تو سدرۃ المنتہا کہتی ہے کہ یا سکانی، اے مجھ میں رہنے والے فرشتوں، مجھ کو بھی تو حال احوال سناؤ دنیا کے لوگوں کا، ان پر کیا گزری ہے۔ یعنی اللہ پاک قادر ہیں، چاہیں تو اس درخت کو بھی بولنے کی توفیق عطا فرما دے، چاہیں تو جانوروں کو بھی بولنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہیں تو فرشتوں پتھروں کو بھی بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے وہ پوچھے گی، کہے گی ان لی علیکم حقا، میرا تم پر حق ہے کہ تم کے چونکہ تم میرے پاس رہتے ہو، میری جگہ میں رہتے ہو، مجھے بتاؤ کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ اور یہ بھی سن لو انی احب من احب اللہ، جو اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو محبوب رکھتا ہے میں اس کو محبوب رکھتی ہوں۔ یہ سدرۃ المنتہا بات کرتی ہے۔ کہتے ہیں وذکر کعب الاحبار انہم یعدون ویحکون لها الرجل والمرأة باسمائهم واسماء آبائهم، کہ اللہ کے فرشتے پھر ایک ایک مرد ایک ایک عورت کا نام لے کر ان کو احوال بتلاتے ہیں۔ وَإِنِّي ثُمَّ تَقْبَلُ الْجَنَّةَ عَلَى السِّدْرَةِ، اس کے بعد جنت جو ہے وہ سدرہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وَتَقُولُ أَخْبِرِينِي بِمَا أَخْبَرَكِ سُكَّانُكِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ سدرۃ المنتہا سے پوچھتی ہے، کیونکہ وہ ہے نا اندہا جنت الماوا، تو وہ جنت پوچھتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ تمہیں کیا انہوں نے سنایا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں وہ تخبرها، پھر اس جنت کو خبر دی جاتی ہے۔ قال فتقول الجنت رحمت اللہ علی فلان ورحمت اللہ علی فلانا اللہم عجلہم الیہ، جب جنت کو وہ حالات سناتی ہیں کہ فلاں آدمی عبادت میں ہے فلاں، تو وہ جنت کہتی ہے یا اللہ اس پہ رحمت فرما، یا اللہ اس عورت پہ رحمت فرما، اللہم عجلہم الیہ، میرا اللہ اپنے ان مومن بندوں کو میرے اندر جلدی بھیج، تاکہ ان ایمان والوں کو جو ہے میرے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے تو جنت بھی انتظار میں ہے، ایمان والوں کے لیے تو حور العین بھی انتظار میں ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ جو آدمی مثلا اللہ کا صحیح بندہ ہے، مومن ہے، ماننے والا ہے، اور اگر وہ گھر میں ہے اور اپنی بیوی کو کوئی بات کہتا ہے اور بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے، بیوی اپنے خاوند کا انکار کرتی ہے، اس سے نعوذ باللہ جھگڑتی ہے، تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی اللہ پاک یہ منظر جو ہے جنت میں حور العین کو بھی دکھلاتے ہیں، تو وہ کہتی قاتلک اللہ، وہ کہتی اللہ تجھے ہلاک کرے، تم کیوں بیچارے کو پریشان کر رہی ہے، یہ تو تم کو چھوڑ کے جلدی آنے والا ہے دنیا سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جنت کو بھی بتلا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اسی طرح حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ گردن نکالے گی اور ایک ایک کافر کو چن لے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا نہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو کیسے عقل عطا فرما دی کہ حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، بس ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام آخر آگ کو اللہ نے اتنی سمجھ عطا کر دی نا کہ یہ آنے والا میرا ابراہیم خلیل ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور اس سے تکلیف نہیں، لکڑیوں کو جلا رہی ہے لیکن اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ہر چیز کو جلا رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے دریا کو حکم دے دیا کہ میرا موسیٰ پاک جب علیہ السلام گزرے لشکر کے ساتھ تو تم چھوڑ دو، رستے چھوڑ دو، اور جب فرعون آئے تو پکڑ لو۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو پہچانا، وہ سارے کا سارا خیریت سے گزر گیا، پیچھے فرعون آیا تو پکڑ لیا۔ اللہ کے آگے یہ چیزیں بعید نہیں ہیں۔ جن لوگوں کا چونکہ قرآن و حدیث پاک سے اتنا یعنی تعلق نہیں ہو تو کہتے ہیں دیکھو جی جنت کیسے پوچھے گی اور وہ سدرۃ المنتہا کیسے پوچھے گی، اور پھر جناب سارے فرشتوں کو ہر بندے کے نام کا کیسے پتا ہوگا، اور پھر وہ کیسے کیسے نام، وجہ کیا ہے وہ اپنا عقل دوڑاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ملائکہ ہیں، جنت ہے، عالم آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو ملک الموت کو، جن لوگوں کو آج کے دن میں موت آنی ہے تو اس کے پاس معلومات نہیں ہوتے،
اگر اور ایک دن کے اندر کتنے لوگ مریں گے اور کہاں کہاں مریں گے اور ہر جگہ اس نے پہنچنا ہے، اس کے لیے مشکل بھی نہیں. تو اس لیے حتیٰ کہ ایک روایت ہے تو کتب سابقہ میں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں تھا اور سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آج شام کو فلاں جگہ پر اس نے مرنا ہے اور تم نے اس کا روح قبض کرنا ہے. تو حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ وہ جگہ وہاں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور تھی. میں نے کہا یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ وہاں پہنچے گا کب؟ اور اللہ کا حکم ہے پہنچے گا تو صحیح. تو کہتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے کھڑا ہوا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے، مجھے اپنے گھر میں بڑا ضروری پہنچنا ہے، کسی جن کو حکم دیں گے مجھے پہنچا دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو حکم دیا، جن نے اپنی پشت پہ بٹھایا اور اڑ پڑا. تو حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں ہنس رہا تھا کہ دیکھو اپنی موت کے لیے اڑ کے پہنچ رہا ہے تاکہ دیر نہ ہو، جیسے وقت روح نکلنی ہے تو پہنچنا ہے وہاں. اسی لیے آپ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اس لیے ہوتا ہے نا جی بعض گھروں میں ایسے اور جی آپ نہ جاتے، بھائی کیسے نہ جاتا کوئی؟ جب اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے وہ تو ہوگا، اس کے اندر تو کوئی رد و بدل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے دعا ہے حضور پاک کی، فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ یصیبنی ما اخطانی اور والرضا بما قضیت علی کی. یا اللہ ایسا ایمان دے جو ہمارے دلوں کے اندر مستحکم ہو جائے اور ایسا یقین عطا فرما کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو چیز ہمیں پہنچنی ہے کوئی روک نہیں سکتا، جو نہیں پہنچنی کوئی دے نہیں سکتا، اور تیری قضا کے جو فیصلے ہیں اس پہ ہم راضی ہو جائیں گے. جو تو نے فیصلہ کیا ہے الحمدللہ اسی میں ہمارے لیے بہتری. نقصان ہوا ہے تو تیرے لیے اسی میں کوئی بہتری، نفع ہوا ہے تو شکر کرو اسی میں کوئی بہتری. اللہ نے اولاد دی ہے اسی میں کوئی بہتری، اگر لے لی ہے تو اسی میں کوئی بہتری ہے. ہم تو جاہل ہیں نا، ہم تو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم واویلا کرتے ہیں. اگر ایمان کامل ہو تو اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے اور بہتر ہی بہتر ہے، چاہے بظاہر ہمیں وہ بات جو ہے نظر نہ آ رہی ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب اللہم ویبلغ جبرائیل مکانہ قبلہم ویلہمہ اللہ یقول جت فلانا ساجدا فاغفر له ویغفر له. کہتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں کہ فلاں بندے کے لیے دعا کرو، وہ دعا مانگتے ہیں. ویسمع جبرائیل جمیع حملۃ العرش یقول رحمۃ اللہ علی فلان ویسمع جبریل علیہ السلام. جب جبرائیل علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو حملۃ العرش جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، فلان ورحمۃ اللہ علی فلان ومغفرۃ لفلان ويقولون يا رب وجدت عبدك فلانا الذي وجدته اول على السنة والعبادة ووجدته الآن قد أحدث حدثا وتولى أما أمر به فيقول الله يا جبريل إن تاب فأت من قبل أن يبصر ساعة غفرت له. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں آدمی جو بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، لیکن ہم جب اس سال گئے تو دیکھا وہ تو بدعت میں پڑ چکا ہے، وہ تو گمراہیوں میں پڑ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل اگر اس بندے نے مرنے سے 3 گھنٹے پہلے بھی توبہ کر لی تو میں بخشنے پہ تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی مغفرت اور رحمت، لیکن توبہ نصیب بھی ہو جائے نا. یہ بھی دعا کرو نا، یہ نہ کہو کہ ہم 3 گھنٹے پہلے کر لیں گے، اس وقت کیا پتا ہوگا ہم کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، زبان بھی کھلے گی نہیں کھلے گی، توبہ کرنے کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، سانس بھی نکل رہی ہوگی کہ نہیں نکل رہی ہوگی. اس لیے انسان کو پہلے سے کوشش کرنی چاہیے. فیقول جبرائیل لک الحمد للہ انت ارحم من جمیع خلقک افانت ارحم بعبادک من عبادک بانفسہم قال فیرتد العرش وما حوله والحجب السماوات فیہن وتقول الحمد للہ الرحیم. اب جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے میرا اللہ، تو تمام سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی گونج پیدا ہوتی ہے اور وہاں جتنے حاجب ہوتے ہیں آسمان جو ان کے اندر بھی گونج پیدا ہوتی ہے اور سب سے آواز آتی ہے الحمدللہ الرحیم. شکر ہے اس ذات پاک کا جو مہربان ہے. قالا وذکر کابن من صاحب رمضان وهو يحسن افطر رمضان اللہ یا صلی اللہ دخل جنت بغیر مسرت ولا حساب. آخر تفسیر سورۃ لیلۃ القدر وللہ الحمد والمنہ. حضرت آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے رمضان کا
اور اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لے، یعنی رمضان میں روزہ بھی رکھے اور یہ بھی دل میں عہد کر لے کہ میں افطار کے بعد بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تو ہوتا ہے نعوذ باللہ، بعض کہتے ہیں اچھا ابھی تو روزہ ہے، روزہ فارغ ہو جائیں تو پھر دیکھتے ہیں، نہ بلکہ روزے کے بعد بھی پیدا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کو بغیر سوال اور بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے شکر سے سورۃ القدر کی تفسیر میں جتنے اقوال مل سکتے تھے اللہ نے پورے کرا دیے الحمدللہ۔ کہتا ہے کہ ہم نے حرم میں دیکھا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورتوں کو نماز پڑھا رہا تھا، تو کیوں نہ پڑھائے عورتوں کو نماز، کو بنا ہے اللہ کے بندے، یعنی عجیب بات، کوئی نئی بات تم نے دیکھی۔ اب جو نماز ہوتی ہے تو عورتیں نہیں ہوتی پیچھے، تو اسی طرح اگر ایک آدمی ہے، اس کے گھر والے ہیں، عورتیں ہیں، مرد کوئی نہیں ہے، نماز ہو چکی ہے تو اپنے امامت کر لے، عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں، کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے، یہ کوئی نئی، یعنی اس نے کوئی نیا واقعہ دیکھ لیا ہے، زمانے میں پیش آ گیا۔ کہتا ہے جی آپ کا درس سننے والا ایک آدمی ہے تو علماء کو اور اہل دین کو برا بھلا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، بس اس کا مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کوئی علماء کو برا کہتا ہے قیامت میں خود جواب دے گا، کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، اہل دین کو برا کہتا ہے، اللہ کے ہاں اپنا خود جواب دے گا، اور اس کے گلہ کرنے کا فائدہ بڑا ہوتا ہے، جس کا گلہ کیا جائے اس کے گناہ گر جاتے ہیں اور اس پر گناہ لد جاتے ہیں، تو بڑا فائدہ ہے، روکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خود ہدایت عطا فرمائے۔ مثلا آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے گناہ گر رہے ہیں، تمہارے اوپر چڑھ رہے ہیں، جتنا مرضی آئے اس کے گناہ گراتے جاؤ اور جتنا مرضی ہے اپنے اوپر گناہ چڑھاتے جاؤ۔ میں نے حج کیا ہے اور قربانی والے دن میں نے احرام کی حالت میں سب دوستوں کے بال کاٹے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اگر کنکری مار لی، قربانی ہم تھے مثلا 4 آدمی، ہم سب نے کنکری بھی مار لی، قربانی بھی کر لی، اب ایک دوسرے کے سر مونڈ لیے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات، کیونکہ اب ہم نے احرام سے نکلنا ہے، تو نکلنا ہے بال کاٹنے سے۔ اب چاہے ہم اپنے بال خود کاٹ لیں یا ایک دوسرے کے کاٹ لیں یا ایک سب ساتھیوں کے کاٹ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مکے میں تو آ گیا، میرے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے، میں نے حج نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گا۔ بھئی دیکھو، اگر پہلے زندگی میں حج کر چکے ہو پھر تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پہلے حج نہیں کیا تو مکے میں موجود تھے تو پیدل جا کے بھی حج کر سکتے تھے، پانی مفت مل رہا تھا، روٹی مفت مل رہی تھی، تمہارا کون سا ہاتھ خالی تھا کہ خرچ ہوتا؟ تم آرام سے یہاں سے پیدل بھی چل پڑو تو عرفات مینا مزدلفہ جانے میں کتنا خرچ ہوتا تمہارا؟ بہرحال اگر نہیں کیا تو کوشش کرو اور آئندہ سال حج ادا کرو۔ مکے میں رہ کے پھر بھی محروم رہے آدمی، اللہ معاف کرے۔ فرض نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ہوا، نماز جب فرض ہوئی تو لا شک کا فی ذالک سب پہ فرض ہوئی، جب سب پہ فرض ہوئی تو خود بخود جماعت کے ساتھ فرض ہو گئی، ایک آدمی پہ فرض ہوئی ہے، سب مسلمانوں پہ ہوئی ہے۔ نماز میں جو دعائیں ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا جو بھی ہے قرآن کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سنت نفل مستحب نمازوں میں اپنی زبان میں نہیں، وہ دعائیں مانگی جائیں جو حدیث میں ثابت ہیں۔ تو لوگ رومال رکھتے ہیں اور پیچھے بیٹھنے والوں کے حائل ہوتے ہیں، تم آگے بیٹھ جایا کرو، سامنے تم پیچھے نہ بیٹھا کرو۔ اب یہ سارے کام تو استاد پہ نہ چھوڑو، کچھ تو تم خود کرو۔ تو یہ تو میں بتا چکا ہوں نا کہ کتا اگر گھر میں ہو تو فرشتے نہیں آتے، مجھے کیا پھر لکھنے کی کیا پتہ نہیں ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو۔ ایک آدمی سے ایک عورت کا نکاح ہو گیا تھا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے زبردستی کسی آدمی نے بندوق اس پر رکھ کر اس سے طلاق لکھوا لی، تو کیا یہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس مسئلے کے بارے میں دارالفتاء میں درخواست دے کر باقاعدہ فتویٰ حاصل کر لو۔ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، بعد میں مرد نے کہا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو میں تم کو چھوڑ دوں گا، تو اس صورت میں طلاق واقع ہوئی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو چھوڑ دوں گا، پھر چھوڑا تو نہیں نا۔ یہ گا گی اور ہے بڑا فرق ہے نا۔ ایک ہے کہ جس کے وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ بھی میں کل آپ کے گھر میں آؤں گا، لیکن آپ گئے تو نہیں،
یہ تو گاہ پہ ہے نا جی، ایک ہے کہ نہیں آپ گئے، ایک تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا لڑائی جھگڑا کیا تو میں تم کو چھوڑ دوں گا، لیکن تم نے چھوڑا نہیں، وہ لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، تم پھر بھی راضی ہو، ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ بہرحال طلاق سے بچو، کوشش کیا کرو، طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حضور نے فرمایا اللہ کے ہاں مبغوض ترین چیز جو ہے حلال میں وہ طلاق ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، آپ کو، ہمیں، ہر مسلمان کو گھریلو جھگڑوں سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قبل من ذلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، فلسطین، بورسنا، ہر تک کے مسلمانوں کی قدم قدم سے نصرت اور مدد فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مساجد مدارس معاہد کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔